وصحبه وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے پروگرام میں 2396 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی، جو مختصر یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ نے ایک یہودی سے قرضہ لیا تھا، ان کا وصال ہو گیا اور ابھی قرض ادا نہیں ہوا تھا، تو حضرت جابر نے اس یہودی سے مہلت مانگی کہ مجھے ٹائم دو، پھر میں کھجوریں اتریں گی تو تمہیں دے دوں گا۔ اس نے منع کیا، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ میری سفارش کر دیں۔ سرکار نے جا کے سفارش کی، لیکن یہودی نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول نہیں کیا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے اور آپ نے درختوں کے گرد چکر لگایا۔ اگر آپ کو یاد ہو، ایک اور روایت بھی ایسی ہی گزری ہے جس میں کھجوریں توڑ لی گئی تھیں اور آپ اس کے ڈھیر پہ جا کر بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ قرض دینا شروع کر دو۔ یہ جو قرض، اس میں زیادہ قرض داروں کا ذکر تھا، سب پوری ہو گئیں، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے تھے اتنی ہی کھجوریں، جب یعنی بانٹنے سے پہلے جتنی کھجوریں تھیں، بانٹنے کے بعد بھی اتنی کھجوریں باقی تھیں۔ لیکن یہاں پر جو ذکر ہے کہ آپ نے صرف درختوں کے گرد چکر لگایا، تو اس سے پہلے کی تمام میں وضاحت کر چکا ہوں، جس بھائی بہن کا نکل گیا ہو وہ یوٹیوب پہ جا کر اس کا پریویس ایپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں تک میں بیان کر چکا ہوں۔ اب یہاں پر ہم اس پوائنٹ پہ سمجھا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو عالم الاسباب بنایا ہے، یعنی ہر چیز کا ایک نہ ایک سبب ہوتا ہے۔ پیدائش کا سبب، بگڑنے کا سبب، موت کا سبب، اٹھنے کا سبب، گرنے کا سبب، دائیں بائیں جانے کا اسباب، ہر چیز کا ایک سبب، دیکھنے کا، سننے کا، چھونے کا، چکھنے کا، یہ اسباب بنائے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے، چاہے تو سبب موجود نہ ہو اور سبب کا ذریعہ اور نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے، جیسے یہ ہے۔ عمومی طور پر یا تو ہم کوئی چیز ایڈ کرتے ہیں تو چیز میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یا پھر جو ہمیں اسلامی طریقہ بتایا گیا کہ آپ دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا کر دے گا، یا بعض اوقات ہم کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں اور پھونک مارتے ہیں، دم کرتے ہیں، اس کی برکت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ بھی نہیں کیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے کھجوریں دی ہیں، نہ کوئی وظیفہ پڑھ کے پھونک ماری ہے، اور نہ آپ نے کوئی دعا مانگی، بلکہ آپ درختوں کے گرد چکر لگایا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس باغ کے پھل توڑیں اور اس کو آپ قرض ادا کریں۔ انہوں نے توڑے حضرت جابر نے اور قرض ادا کیا، تو جیسے بتایا گیا کہ 17 وسق پھر بھی باقی رہا، 4080 کلو کھجوریں اب بھی موجود تھیں، 4080 کلو، اور اس کو جو دینی تھی وہ 7200 کلو دینی تھی، 7200 کلو دے دیں اور 4080 کلو اب بھی بچ گئیں، تو کتنی ساری ہو گئیں؟ اب آپ غور کریں کہ یہ نہیں ہوا تھا کہ کھجوریں زیادہ تھیں، یہودی کو نظر نہیں آئیں، وہ لوگ بھی بڑے ماہر تھے، باغ کا جو ماہر ہوتے ہیں نا، یہ باغوں کا کام کرنے والے، وہ بس وہ ایک نظر ڈالتے ہیں اور اندازہ کر لیتے ہیں اس درخت پہ کتنا پھل ہوگا، اس پہ کتنا ہوگا، اور ان کے اندازے اتنے پرفیکٹ ہوتے ہیں کہ چند کلو کا بس فرق پڑے، ورنہ ایکوریٹ اندازے کے ساتھ بتاتے ہیں۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہودی کو آفر کی تھی کہ جتنے درخت پہ پھل ہیں سب لے جاؤ، تو اس وقت وہ درخت کے پھل یقیناً کم تھے۔ اس یہودی نے جب دیکھا، اس کو کم لگے کہ میرا تو پورا نہیں ہوگا، اس نے منع کر دیا۔ لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کی برکت سے جب کھجوریں توڑی گئیں تو وہ بہت زیادہ ہو گئیں، تو 7000 اس کو دیں اور 4080 کلو ادھر بھی بچی تھیں۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، بڑی خوشی خوشی گئے کہ جی قرض ادا ہو گیا۔ میں بتاؤں، سرکار عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، فارغ ہوئے تو حضرت جابر نے یہ خبر دی کہ قرضہ سارا ادا ہو گیا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا آپ جائیں اور ابن الخطاب یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر دیں۔ اب یہ کیوں کہا سرکار نے کہ خبر دیں؟ تو شارحین فرماتے ہیں اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ رحمت کونین وہاں گئے ہیں اور آپ نے وہاں پر طواف بھی فرمایا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ حضرت عمر فاروق کو یہ خبر دی جائے کہ کھانا بڑا ہے، یعنی کھجوریں زیادہ ہوئی ہیں، تو اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ دیکھیں، ہمارے فقہ حنفی کے روشنی میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ایمان مقدار کے اعتبار سے گھٹے گا بڑھے گا نہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ 1 فٹ ایمان ہے تو 2 فٹ ہو جائے گا، نہیں، بلکہ یہ
کیف کے اعتبار سے کم زیادہ ہوتا ہے، جس کو آسان الفاظ میں ہم کہیں کہ قوت اور ضعف کے اعتبار سے۔ آپ یہ دیکھیں، بعض اوقات میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک آدمی کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا، پہلے وہ اتنا اللہ پہ کامل بھروسہ یقین اس کو حاصل نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک دعا مانگتا ہے، کسی نے کہا یار تم دعا مانگو، اللہ بڑا کارساز ہے، دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی، اب اس کا یقین اور پختہ ہوتا ہے کہ میرا رب ہے۔ ایسی وہ کسی کرائسس میں پھنس گیا، اس نے اللہ سے عرض کیا رب کریم اب تو ہی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے، ایک دم ایسے اسباب ہوئے کہ وہ بچ گیا، حالانکہ یقین تھا کہ میں نہیں بچوں گا، اس کا اور یقین پختہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر 10-5 ایسے واقعات ہو جائیں تو پھر اس کے یقین کی کیفیت کیا ہوگی، اور یقین کا نام ہی ایمان ہوتا ہے، یعنی اس کا ایمان اور بڑھ جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں ایمان قوی ہو گیا۔ اور اس کے اگر برعکس معاملہ ہو جائے تو ایک آدمی نمازی ہے، اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے تو اس کو بڑا اللہ پہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، کرم فرما رہا ہے، اور میں دیکھو عبادات بھی کرتا ہوں، گناہوں سے بچتا ہوں وغیرہ وغیرہ، لیکن اچانک موبائل چھین گیا گن پوائنٹ پر، تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھ اگر اللہ تیرے ساتھ ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا۔ بعض اوقات جھٹک بھی دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی خیال ٹک جاتا ہے، پھر اسکوٹر چوری ہو گئی، دکان میں آگ لگ گئی، ڈاکہ پڑ گیا، گھر میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس طرح پیدر پہ جب کرائسس آتے ہیں تو شیطان کے بہکانے کی وجہ سے جو پہلے اس کو ایک یقین اللہ کی ذات پر حاصل تھا، اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایمان میں قوت اور ضعف ہو سکتا ہے، اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو قوی کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ہمیں دیکھیں کس چیز پر ایمان لانا ہے، کس چیز پر یقین رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے، جو خاص طور پہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اس پر ہمیں اپنے یقین کو بڑھانا چاہیے۔ ہمارا یقین ہے کہ اللہ ہے، اس یقین کو بڑھائیں۔ کیسے؟ دلائل قدرت پہ غور کریں، کائنات میں ہوائیں چل رہی ہیں، طوفان آ رہے ہیں، بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، شفا ہو رہی ہے، اتنے بڑے بڑے سیارے کہ ہماری جیسی دنیا جیسی 1 کروڑ کے قریب دنیا اس کے اندر سما جائیں اور پتہ بھی نہ چلے کہ کہاں چلا گیا، لاکھوں سورج سے لاکھوں گنا بڑے سیارے کائنات میں کھڑے ہوئے ہیں، ساکت موجود ہیں، ایسے بالکل اندھیروں کے اندر پوری کائنات کا ایک نظام چل رہا ہے، کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم کھاتے ہیں اور کھا کے بھول جاتے ہیں، پھر اندر ایک آٹومیٹک نظام چلتا ہے، وہ کھانا ہضم ہوتا ہے، پھر کارخانے گویا کہ لگے ہوئے ہیں، ایک میں ناخن بن رہے ہیں، ایک میں بال بن رہے ہیں، ایک میں کھال بن رہی ہے، ایک میں بلڈ بن رہا ہے، اور باقی ویسٹیج ہے جو خراب نکل گیا۔ تو یہ سب جب چیزیں ہم غور کرتے ہیں تو پھر اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ یقیناً ایک رب موجود ہے جو مسلسل سے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آسمانی کتابیں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس کے مقابل آج تک کوئی کتاب نہیں لا سکا، ایک آیت نہیں بنا سکا، اور ایمان جب اس پہ غور کرتے ہیں نا تو اور ایمان بڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر معاملات ہیں، آخرت کے بارے میں جب آپ آیات پڑھیں گے، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، تو یقین مضبوط رہتا ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چاہتے تھے کہ آپ کے غلاموں کا یقین قوی سے قوی تر ہوتا چلا جائے۔ بلکہ ابھی میرے ذہن میں آیا تو میں آپ کو یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا، جس کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اے ابراہیم، کیا آپ کو یقین حاصل نہیں ہے کہ آخرت میں اٹھائے جائیں گے؟ عرض کی ہے، لیکن میں اس میں اضافہ چاہتا ہوں، یقین کی اور مضبوطی چاہتا ہوں۔ تو ایک علم سے آپ کو یقین حاصل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھ کر یقین حاصل ہوتا ہے۔ اگر میں بتاؤں کہ میرے محلے میں ایک شخص ہے جو اچھی صفات کا حامل ہے، یہ صفات اس میں ہیں، آپ کو یقین حاصل ہو جائے گا، میں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ جا کر دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے اور واقعی اس کے وہ اوصاف ظاہر ہوں، تو اب یہ عین الیقین کہلاتا ہے، اور زیادہ آپ کا یقین پختہ ہوگا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے یقین یعنی ایمان میں مزید اضافے کے لیے گزارش کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ 4 قسم کے پرندے لیں، انہیں ذبح کریں، ان کے گوشت کو قیمہ بنا دیں اور مکس کر دیں، اور ایک پہاڑی پہ رکھ دیں اور آواز دیں، یہ چاروں آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا، جب آپ نے آواز دی، سارے گوشت علیحدہ ہوئے، پرندے بنے اور آپ کے پاس فوراً دوڑتے ہوئے آ گئے۔ اس سے آپ کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ ایسے ہی عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ انہیں جا کر بتائیں، تاکہ ان کے یقین اور ایمان میں اور اضافہ ہو۔ حالانکہ وہ کتنے قوی الایمان تھے، کتنے زبردست یقین کے حامل تھے، لیکن لیڈر کا کام یہی ہوتا ہے، اور جتنے اگر پیر صاحبان میری بات کو سنیں اور ٹیچرز بھی ایسے ہونے چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماتحت کے ایمان کو بڑھاتے رہیں،
اور ٹو دا پوائنٹ غور کر کے، مطلب کس چیز کے بارے میں ان کے ایمان کو بڑھانا، یہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، یہ جو ایمانیات سے خاص طور پہ چیزیں تعلق رکھتی ہیں، ان میں یقین میں اضافے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے برعکس اگر معاملہ یہ ہو کہ مرید کو یہی نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف میں نے کیسے پیش کرنا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، آسمانی کتابوں کے بارے میں کیا نظریہ عقیدہ ہے، اگر اس سے جنت دوزخ کے بارے میں معلوم کر لیں تو وہ بیان نہیں کر پائے گا، تقدیر کا بیچارے کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ابھی تو اسے ان پر یقین بھی صحیح طرح حاصل نہیں ہوا، چاہے جائے کہ یقین میں اضافہ۔ اس لیے ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے جا کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی۔ اب انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں تو کھجوروں کے بڑھ جانے کو اسی وقت سمجھ گیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کے گرد طواف کیا تھا کہ اب ضرور ان میں برکت دی جائے گی۔ تو جو قریب ہوتے ہیں بزرگوں کے، وہ ان کے غیر معمولی عام روٹین سے ہٹ کر اگر کوئی عمل یا کوئی حرکات دیکھتے ہیں تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی راز ہے اس کے اندر، اور اب ایسا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق جانتے تھے سرکار جب طواف کرتے ہیں کسی چیز کا اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، چیزیں بڑھا دی جاتی ہیں، تو اس لیے آپ نے کہا کہ میں نے تو پہلی معلوم تھا۔ اچھا معلوم تھا، اس کا مطلب ہے معلوم تھا لیکن اس کو ظاہر نہیں کیا، ورنہ تو حضرت جابر کے سامنے کہہ دیتے، کسی کے سامنے تو پہلے پتہ چل جاتا، لیکن آپ خاموش رہے یہ دیکھ کر۔ اس کا مطلب اچھی طرح یاد رکھیں کہ بزرگان دین جب کوئی عمل کرتے ہیں اور خلاف معمول سے ہٹ کر ہو، تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا راز ہو جس کو وہ دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرنا چاہ رہے ہوں، تو ہمیں اس راز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہم فوراً جا کر بیان کر دیتے ہیں، بلکہ اب تو ایسے مرید پیدا ہو گئے ہیں کہ جو پیروں کے لیے شرمندگی کا سبب بن جاتے ہیں، اپنے بڑوں کے لیے۔ وہ کیسے؟ مسالہ لگاتے ہیں اس کے اندر، جھوٹی باتیں ملا دیتے ہیں، اسے کرامت کا نام دے کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے حقیقت اس کے برعکس اور برخلاف تھی۔ اس میں مرید بھی گیا، اور پیر سے بھی بعض لوگ بدظن ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس میں اگر پیر راضی نہیں تھا تو اس کا کیا قصور، لیکن ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے رازوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ہاں جب بڑی بارگاہ سے کوئی اشارہ مل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو ظاہر کر سکتے ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا تھا، اور الفاظ دیکھیں کیا ہیں کہ اب ضرور ان میں برکت دی جائے گی، ضرور، لام تاکید کے ساتھ آپ نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ برکت دے گا، کیونکہ اسی نے الہام فرمایا اپنے حبیب کو کہ آپ نے چکر لگانے ہیں تو برکت حاصل ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں بزرگوں کے قدم لگتے ہیں وہاں برکت ہوتی ہے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی معجزات تو ہمیں حاصل نہیں ہوں گے، لیکن اس میں اس درجہ ہم اس سے ایک نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور محبوب بندوں کے تو قدم بھی کہیں پہنچ جائیں تو نعمتوں میں اضافے ہو جاتے ہیں، اگرچہ یہ معجزہ ہے۔ کوئی پیر صاحب یہ دلیل نہیں بنا سکتے کہ جیسے نبی کریم نے کیا ہمارے قدم بھی پہنچیں گے تو ضرور تمہارے ساتھ ایسا ہوگا۔ وہ تو وحی الہی کی صورت تھی، اللہ تعالیٰ کا ایک انعام تھا۔ ہمارے لیے، عام آدمی کے لیے، عام پیر صاحب یا کوئی شیخ کامل ہوں جو بعمل بھی ہوں، صاحب علم بھی ہوں، ضروری نہیں کہ ان کو یہ چیزیں حاصل ہوں، لیکن عوام کے لیے حسن ظن قائم رکھنے کے لیے بہت بہترین چیز ہے کہ انہیں حسن ظن قائم رکھنا چاہیے کہ جب ایک شخص علم دین سے مزین ہوتا ہے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہے، نفس، شیطان، دنیا، مخلوق سے مقابلہ کرتا ہے اور ان کے آلائشوں اور ان کی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور ریاضت میں رہتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق بالکل موقع پر تقاضائے شریعت کے مطابق ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں برکت دیتا ہے۔ پھر تو اگر کوئی یہ گلاس کو بھی ہاتھ لگا دینا تو آپ اس میں پانی ڈال کے پئیں گے، آپ کو برکت حاصل ہوگی۔ وہ کسی کی طرف دیکھ بھی لیں تو برکت حاصل ہوگی۔ اسی لیے ہمارے مسلمانوں میں یہ رواج ہے، روٹین ہے، یہ طریقہ کار رائج ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کوئی بزرگ آ جائیں، کوئی عالم آ جائیں، کوئی مفتی آ جائیں، کوئی باعمل شیخ آ جائیں، کہ وہ جب بیٹھیں گے گھر میں داخل ہوں گے، رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ تو ان حدیثوں کو آپ پڑھیں، بلکہ جو میری بہنیں میرے بھائی سن رہے ہیں وہ اس کو نوٹ کریں، کیونکہ بہت ہی پیاری حدیثیں ہیں جو خصوصی طور پہ ہم جو اہل سنت کے عقائد ہیں ان کے اوپر بڑی زبردست قسم کی یہ دلیلیں ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں کوئی برکت حاصل نہیں ہوتی، برکت تو اللہ دیتا ہے، بالکل اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وسائل کے ذریعے دیتا ہے، یہ اس کی اکثر عادت کریمہ ہے۔ جیسے کھجوریں تو اللہ نے بڑھائیں، اس کو کون انکار کر سکتا ہے، لیکن اپنے حبیب کو فرمایا طواف کریں
اور کھجوروں کو بڑھا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کے وسیلے سے نعمتوں میں برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اس کا خیال رکھا جائے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ 2397 نمبر حدیث پاک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کرتے تھے، اے اللہ، میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو کسی کہنے والے نے آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ قرض سے کتنی بار پناہ طلب کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب کوئی شخص مقروض ہوتا ہے تو وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ نماز کے بعد دعا مانگنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ تو آپ فرض کے بعد مانگیں، نفل کے ویسے نفل کیا ہوگا، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بتا رہی ہیں تو سرکار حجرے میں نماز پڑھ رہے ہوں گے، پھر دعا کی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو سنا ہے، اسی لیے آگے اس کو کوڈ کیا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں باہر ہو، کیونکہ کسی نے سن کر جملہ بھی کہا ہے، تو بہرحال نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ یہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سے ہمارے وہ مسلمان بھائی ذرا درس حاصل کریں کہ جیسی جو فرض نماز ختم ہوتی ہے، امام صاحب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور یہ اٹھ کے پیچھے بھاگنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ کوئی نمازیں شروع کر دیتا ہے اور کوئی تو جوتیاں اٹھا کے ہی مسجد سے بھاگ جاتا ہے اور دعا میں شریک نہیں ہوتے۔ دیکھیں، اجتماعی دعا میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور میں یہ حدیث آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، جب تک کہ وہ شخص کوئی بات وغیرہ نہ کر لے یا وضو نہ توڑ دے۔ یعنی کوئی دنیاوی باتیں شروع کر دیں تو ملائکہ کی دعا ختم ہو جاتی ہے، یا پھر وہ وضو توڑ دیتا ہے، تو پھر اس کا مطلب وضو قائم رکھ کر اگر نماز کے بعد ہم بیٹھیں گے تو جب تک بیٹھے رہیں گے فرشتے ہمارے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں گے۔ اور یقیناً یہ دعائے بخشش و مغفرت فرشتے از خود تو نہیں کر رہے، انہیں تو وہی کرتے ہیں جو انہیں کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں تو اب یہ بڑی حیرت انگیز بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے کہ میرے بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور جب وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ فرمائے میں قبول نہیں کرتا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت فرمانا چاہتا ہے تو اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے دعائے بخشش و مغفرت کرو، اور ہمارا حسن ظن ہے کہ اس شخص کی بخشش و مغفرت کی جاتی ہے۔ مغفرت کا مطلب سابقہ تمام صغیرہ گناہوں کی معافی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اب دیکھیں جو اہل سنت کی ہماری مساجد میں ہوتا ہے، نماز ختم ہوئی دعا، تو اگر ہم بیٹھے رہیں گے، جب تک بیٹھے رہیں گے اپنی بھی دعا مانگ رہے ہیں اور ملائکہ ہمارے لیے دعائے بخشش و مغفرت کر رہے ہیں۔ اس لیے اٹھ کے بھاگ جانا فوری طور پر، اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں نبی کریم نے تو نہیں مانگی تھی۔ بھئی مانگی نہیں تھی تو منع تو نہیں کیا تھا نا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے اتنے فضائل بیان کیے، اور جب ایک معمول مسلمانوں میں رائج ہو جائے تو حدیث کہتی ہے کہ وَمَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جو اللہ کے نزدیک اچھا، مومنوں کے نزدیک اچھا ہے، مسلمانوں کے نزدیک اچھا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ یہ عوام کی بات نہیں ہو رہی، ان مسلمانوں میں علماء ہوں، مفتیان کرام، مجتہدین اور ہیں، تو پھر عوام بھی ساتھ کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ جلدی نہ بھاگا کریں اور دعا کیا کریں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اس پر بھی توجہ کریں کہ آپ نے دو چیزوں سے پناہ طلب کی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے پناہ عطا فرما ان دو چیزوں سے، پہلا کیا؟ گناہ، اور دوسرا قرض لینا۔ یہ دو چیزیں اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔